درود بر محمد اور آل محمد۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو محمد اور آل محمد کے درود سے معطر کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور حدیث رسول بھی ہے، لہذا بحث کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد ہو رہا ہے، لو انا ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمۃ اللہ۔ یہ آیت ہے قرآن الحکیم کی۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر 8 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، ایک دوات کی بات نہیں ہو رہی، گلاس کی بات نہیں ہو رہی، آیت ہے سورہ لقمان میں، اگر 8 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور جتنے بھی روئے زمین پہ درخت ہیں کلمے بن جائیں، اور حدیث رسول ہے کہ زمین کاغذ بن جائے، ابتدائے انسانیت سے انتہائے انسانیت تک انسان بس یہی لکھتے رہیں۔ 8 سمندروں کی سیاہی لکھ لکھ کر ختم ہو سکتی ہے۔ یہ روئے زمین 7 براعظموں کی زمین پہ جتنے درخت ہیں کلمے بھی لکھ لکھ کر گھس سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ما نفدت کلمۃ اللہ۔ قرآن الحکیم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ 8 سمندروں کی سیاہی بھی ختم ہو سکتی ہے، روئے زمین کے کلمے بھی گھس گھس کر ختم ہو سکتی ہیں، ما نفدت کلمۃ اللہ، لیکن نبی کی بیٹی کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ توجہ ہے؟ تو نبی کی بیٹی کی چند القاب کی تلاوت اس عزا قبول تو ہے، یہ اس میں مزید برکت کے لیے یہ جو عزا بچھائی ہے، عزا کے لیے دعا نہیں مانگی جاتی، عزا کا تعلق اس نیت سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کا پرواب ہے پاور آف شومنی تو اس کی پاور آف شومنی ہو جائے گی، اگر کسی کے کہا کہ نہیں میرے گھر تو پھوڑی ہے تو پھر اس کی یقیناً پھوڑی ہوگی۔ تو لہذا اس عزا کی برکت کے لیے ایک ایک لفظ میں سمندر ہے، اگر غور کریں یہ کون شہزادی ہے جس کے فضائل پہ 8 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے ایک اور میں کہوں کہ یہ ناج و بلاغہ ہے میرے پاس، اس میں حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک میزان دیا، مولا کہتے ہیں ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے موالی کے اندر جتنی محبت ہوتی ہے اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا اظہار 2 چیزوں سے ہوتا ہے، یا اس کی زبان کی نوک بتاتی ہے کہ اندر ولایت کتنی ہے، یا اس کا چہرہ کھل کر بتاتا ہے۔ تو آپ میرے سامنے، مجھے تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، صاحب مولا کے موالی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنے دل کی ولایت پیش کرنی ہے، میں نے اپنے دل کی ولایت پیش کرنی ہے۔ تو اس کا اظہار 2 چیزوں سے ہوگا، یا زبان سے ہوگا یا چہرے سے، سر ہلانے سے نہیں ہوگا۔ حدیث پڑھی ہے میں نے ابھی۔ کون شہزادی ہے؟ توجہ فرمائیں۔
التی ہے ام السبتین، یہ شہزادی سبتین کی ماں ہے۔ سر نہیں ہلانا، مجھے الرجی ہو جائے گی۔ زبان، جو زبان علی کے لیے تائید کرے گی اسے قبر میں کیڑے بھی نہیں پڑیں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو بزرگوں؟ یہ نہیں، بزرگ بیٹھے ہیں کتنے لوگ جو جلوس کے ساتھ ہندو شامل ہوتے تھے، پیچھے پیچھے پاؤں ننگے سر ننگے، یا حسین یا غریب کی صدائیں غریب کرتے جاتے۔ جب جلایا جاتا تھا نہ دایاں ہاتھ جلتا تھا نہ دل والی جگہ کا سینہ جلتا تھا، تو جب ہندو کا ہاتھ نہیں جلتا تھا غریب حسین کہنے سے تو علی کے لیے آشش کرے گا، تیری زبان کو کیڑے کیسے پڑیں گے؟ یہ کون شہزادی ہے؟ جنت میں 1.25 لاکھ انبیاء موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ بولو، جنت میں ان میں کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے اللہ کا جگری یار، کوئی ان میں کلیم اللہ ہے، اور ان میں کوئی روح اللہ ہے، کوئی خلیفت اللہ ہے۔ یہ سب نبی جنت میں ہیں، یا جہاں کہیں بھی ہیں جنت کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے نبی تو سب کے سردار نبی ہیں، انہیں چھوڑ کر آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ نبی جنت میں موجود ہیں، لیکن جنت میں رہتے ہوئے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں جنت کا سردار ہوں۔ بولو بولو، ابراہیم جد الانبیاء، لیکن دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جنت کا، بولو نہیں، وہ جنت الفاظ تبدیل کر رہا ہوں، مفہوم وہی ہے۔ وہ جنت جس کی رعایا انبیاء ہو، اولیاء ہوں، اوصیاء ہوں، رسول ہوں، صالحون ہوں، صدیقون ہوں، اس جنت کے جو سردار ہیں الحسن والحسین سبتین جو سردار ہیں، ان 2 سرداروں کی نبی کی بیٹی ماں ہے۔ نبی کی بیٹی، یعنی ایک ایک لفظ میں سمندر ہے، برکت کے لیے تلاوت کر رہا ہوں اور ہر مجلس میں کرتا ہوں۔ التی ہے ام السبتین واکبر حجج اللہ علی الخافقین وریحانۃ سدرۃ المنتہی والکلمۃ التقوی والعروۃ الوثقی والسیدۃ العظمی وصدر اللہ المرخی والمریم الکبریٰ والانسیۃ الحوریٰ والبتول العذراء والحرۃ بیضاء وام ابیہا وملکۃ الانبیاء والصدیقۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمرضیۃ والمحسۃ والمبارکۃ صلوات۔ زمانے کے صادق امام فرماتے ہیں 9 اسماء عند اللہ جدتی، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میری دادی کے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام، سیدہ صدیقہ علیہ السلام، سیدہ مبارکہ علیہ السلام، سیدہ طاہرہ علیہ السلام، سیدہ زکیہ علیہ السلام، سیدہ راضیہ علیہ السلام، سیدہ مرضیہ علیہ السلام، سیدہ مبارکہ علیہ السلام، سیدہ زہرا علیہ السلام۔ یہ 9 نام ہیں شہزادی کے اللہ کے ہاں۔ اور پھر چھٹے باب سے پوچھا گیا کہ لما سمیت فاطمہ تو بالفاطمہ، تو آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ ہر ایک کی ڈیفینیشن رہتا ہے، تو کیوں نام رکھا گیا؟ تو چھٹے ماں فرماتے ہیں اللتی فاطمت من احبہا من النار، میری دادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا اپنے محبوں کو جہنم سے بچائے گی۔ حیدری، ماشاءاللہ۔
تو میں شہزادی قسم کی تلاوت کر رہا ہوں۔ جو چاہتا ہے کہ ہم گناہگار تو سب ہیں، ہم اپنے احوال پہ ہم نہیں پہنچیں گے، ان کی شفاعت ہی ہوگی۔ یہ کسی کو غلط فہمی لگی ہوئی ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ مجھے جہنم سے بچائے، شہزادی کا نام لے رہا ہوں، وہ کھڑے ہو کر درود پڑھ کے آگے آئیں گے، بیٹھ کر نہیں آئیں گے۔ ایک تھوڑا سا گلدستہ ہو جائے، اس کے بعد ذکر شروع کر دوں۔ میں نام لے رہا ہوں، کھڑے ہو کر آنا ہے، بیٹھ کے نہیں آنا، اور درود پڑھتے آنا ہے۔ والفاطمۃ الزہرا علیہ السلام، کھڑے ہو کر آئیں، کھڑے ہو کر آگے آگے آ جائیں۔ سب آدمی جتنے بھی بیٹھیں آپ بھی ساتھ مل جائیں، آگے آگے آئیں نا، تھوڑا تھوڑا آگے آگے آ جائیں تاکہ گلدستہ ہو جائے۔ وَعَلَىٰ أُمِّهَا وَعَلَىٰ أَبِيهَا وَعَلَىٰ بَهْلِهَا وَعَلَىٰ بَنِيهَا، تشریف رکھیں، وَعَلَىٰ بِنتِهَا علیہم السلام، صلوات پڑھ کر بیٹھ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ ویسے مجھے پورا عالم جانتا ہے، آسٹریلیا میں میں نے ولایت علی پہ 100 گھنٹہ پڑھا ہے، 6 اشرے پڑھے ہیں۔ مقصد ولایت، ضرورت ولایت، تصرف ولایت، اہمیت ولایت، مقام ولایت، عظمت ولایت۔ میں اپنا ایک مزاج بتا دوں، میں اپنے مزاج کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا مزاج یہ ہے کہ میں نے اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں، کسی کو چھیڑنا نہیں، یہ میرا پہلا مزاج ہے۔ اور دوسرا مزاج میرا یہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے جوڑنے کے لیے آتا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں آتا۔ کو بات سمجھ آ رہی؟ اور تیسرا کہ ابھی میں نے سلام بیٹھ کر پڑھے ہیں اپنے زمانے کے وارث کے ساتھ سلام۔ میں کہ مولا آپ کی ولایت میں نے پڑھنی ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اب آپ کی میرا یہ ممبر سے میں پیش کر چکا ہوں، یہ نیٹ بھرا پڑا ہے کہ ہماری مجالس میں 14 معصوم موجود ہیں۔ اصولیوں کو بھی ہے، ان کو بھی میں سماعت سید آیت العظمیٰ سید سستانی کی کتاب سے حوالہ احدث الافتتاحات العقائدیہ میرے پاس موجود ہے، اس سے حوالہ بھی پیش کیا ہے۔ باقی جو اخباری ہیں ان کے لیے 6 کتابوں سے کہ 14 موجود ہیں۔ تو لہذا میں جو کھڑا ہوں یہ میں اپنا سبق 14 کو سنا رہا ہوں۔ آپ میرے پہ راضی ہوں یا نہ ہوں، 14 کو میں نے راضی کرنا ہے۔ توجہ ہے؟ تو حضور بس ابتدا کرتا ہوں، کیونکہ ولایت کی ہی ڈیمانڈ ہے۔ یہ میرے پاس نہج بلاغہ ہے، آج چاہتا ہوں کہ مولا کی ولایت مولا کی زبان سے سناؤں۔ بولو ذہن ہے؟ بولو۔ کئی آدمی بالکل یار حکم زبان بولا ہے، مولا کے لیے کھولیں تاکہ کیڑوں سے بچ جائے۔ مولا کا ولایت مولا نہج بلاغہ کے خطبہ نمبر 190 میں مولا فرماتے ہیں، مَن مَاتَ مِنکم علی فراشہ وَهُوَ علی معرفۃ ربہ ومعرفۃ رسولہ ومعرفۃ حق اہل بیت رسولہ۔ یہ نہج بلاغہ کا خطبہ نمبر 190 ابتدا کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو بھی تم میں سے اپنے بستر پہ مر جائے، جنگ میں نہیں، جہاد میں نہیں، تلوار لے کر نہیں، بستر پہ کسی بیماری میں، لیکن مرتے وقت اس کی حالت کیا ہو، مرتے وقت اس کا عالم کیا ہو، اللہ کا حق، رسول کا حق اور آل رسول کے حق کی وہ معرفت رکھتے ہوئے اگر اپنے بستر پہ مر گیا، مولا علی فرماتے ہیں وہ مرا نہیں، ماتا شہیدہ۔ توجہ ہے؟ کس کا حق؟ اللہ کا حق، رسول کا حق،
اور علی کے حق کی معرفت رکھتا ہو۔ بابا جی زبان علانی ہے، سر نہیں علانا، زبان سر کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ پہلے حق پتہ چلے گا تو پھر معرفت ہوگی۔ بڑی مین لائن پہ گفتگو کر رہا ہوں، صرف آپ کو رستہ دے رہا ہوں۔ اس میں یہ آپ کے کچھی میں اگلے سال 6 اشرہ پڑھ رہا ہوں، اسی پہ یہ آپ کے لیے میں دربار علی رانا بادشاہ صبح 7:30 بجے میری ڈیوٹی ہوتی ہے، تقریباً اگلے سال تقریباً اس علاقے میں 6 میرا اشرہ ہے۔ ویسے تو 11واں 12واں اشرہ ہے، جمن شاہ میں نے بہت پڑھا ہے۔ بس صرف آپ کو لائن دیتا ہوں تھوڑے سے وقت میں، توجہ ہے؟ ذہن ہے؟ یعنی اللہ کا حق، رسول کا حق، آل رسول کے حق کی آپ معرفت رکھتے ہوئے بستر پہ مریں گے تو مولا علی ناجر بلاغہ میں فرماتے ہیں ماتا شہیدہ، تو مرے گا نہیں، تو شہید ہوگا۔ اس لیے قبر میں لٹا کر کہتے ہیں جی آئیں ذرا تلقین پڑھیں، فلیا فلاں ابن فلاں اسما و افہم، اسما و افہم۔ کون سنے گا، کون سمجھے گا؟ جو 14 کے حق کی معرفت رکھے گا۔ 14 کے حق کی معرفت رکھے گا تو شہید مرے گا، نہیں تو مردود مرے گا۔ اور گفتگو کرنے سے پہلے ایک اور میں عرض کر دوں کہ میری گفتگو صرف خالصتاً جس کا یہ عقیدہ ہے کہ علی نبی علیہ السلام کا بعد خلیفت بلا فصل ہے، ان سے میرا خطاب ہے، باقی سے میرا کوئی تعلق نہیں، باقی سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ توجہ ہے؟ علی کا حق کیا ہے؟ دیکھو پہلے حق پتہ چلے تو تب نا، جب حق کا ہی نہیں پتہ تو معرفت کیسے ہوگی؟ حق کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ 3 ولایتیں آپ کے سامنے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ 3 ولایتیں، ایک اللہ تمہارا ولی، اللہ تمہارا ولی، اور اس کا رسول تمہارا ولی، اور تیسرا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی تمہارا ولی۔ توجہ ہے؟ یعنی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں، میرا رسول بھی تمہارا ولی ہے، علی بھی تمہارا ولی ہے، اور ہمیں الجھایا ہوا ہے ولی اللہ پہ۔ یہ تو نرسری کا سبجیکٹ ہے۔ اگر علی اللہ کا ولی نہیں تو پھر کون ہے؟ بولو، اگر علی اللہ کا ولی نہیں، علی ولی اللہ صرف نہیں، علی ولی گر ہے۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں؟ علی ولی گر بھی نہیں، علی نبی گر بھی ہے۔ اس سے آگے میں نے لفظ کہہ دیا، یہ لفظ تو آپ کے لیے اجنبی ہوگا۔ حدیث پڑھتا ہوں، 6 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، جو میری نظر سے گزری، اور بھی کتابوں سے ہے۔ امام کہ جو ہے اللہ کی ولایت کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ولایت کیا ہے۔ توجہ ہے؟ بحث ہے کہ علی کی ولایت کیا ہے۔ اب میں حدیث پڑھتا ہوں اس کی، یعنی میں اپنی طرف سے میں نے کوئی لفظ نہیں کہنا، معصوم کے کلام سے شرح پیش کرتا ہوں۔ یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ سنن الکافی میں بھی موجود ہے۔ تو زمانے کے سادے فرماتے ہیں ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ ولایت علی حیدری، ولایت علی، توجہ فرمانا، ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، ولایت اللہ ولایت علی، اللہ کی ولایت علی کی ولایت۔ جو اللہ کی ولایت ہے وہی تو علی کی ولایت ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ علی کی ولایت کیا ہے، اسے قرآن سوال کرے تم بتاؤ اللہ کی ولایت کیا ہے؟ جو اللہ کی ولایت ہے وہی تو اللہ نے علی کو دی ہے۔ توجہ ہے؟ جو اللہ کی ولایت ہے وہی تو علی کی ولایت ہے، تو پھر بحث کس چیز کی ہے؟
جو اللہ کی ولایت ہے۔ فرق کیا ہے اللہ کی اور علی کی ولایت میں؟ توجہ فرمائیں، فرق کیا ہے؟ دیکھیے آپ نل کا بور کرتے ہیں نا، بولو، حیران ششدار کیوں ہو گیا بابا، بولو نا۔ نل کا یا ٹیوب ویل بور کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے، زمین سے۔ وہ جو زمین میں پانی ہے اسے کہتے ہیں مصدر الماء، یعنی پانی کا مستودع، پانی کا سٹور، پانی کا مصدر۔ جی بسم اللہ، لیتے کہاں سے ہیں پانی؟ جو زمین میں اب کہاں سے لیتے ہیں؟ کوئی نہیں جی، زمین سے نہیں۔ آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ پمپ سے ملتا ہے، پمپ سے۔ وہ جو نل ہے نا وہاں سے ملتا ہے، زمین سے نہیں ملتا۔ پانی زمین میں ہے جی، پانی زمین میں ہے، ملتا کہاں سے ہے؟ سارے بول رہے ہیں وہ نل جہاں سے وہ جو نلکے کو ہلایا جاتا ہے وہاں سے ملتا ہے نا، وہاں سے پانی میں۔ نیچے جو پانی ہے وہ تو مصدر الماء ہے، جہاں سے ٹیوب ویل کا پانی نکل رہا ہوتا ہے وہ منبع الماء ہے۔ وہ منبع الماء۔ فرق یہ ہے اللہ اور علی کی ولایت میں، اللہ مصدر ولایت ہے، علی منبع ولایت ہے۔ ولایت اللہ کی ہے۔ حیدری توجہ ہے۔ اللہ جو نبی معصوم نے جو کہا کہ جو اللہ کی ولایت ہے وہی علی کی ولایت ہے، وہ کیسے سمجھ میں ہے؟ کیونکہ مصدر ولایت تو اللہ ہے، لیکن ظاہر کس سے ہوتی ہے؟ جس سے ظاہر ہوتی ہے وہ منبع ولایت ہے۔ اس لیے تو معصوم نے فرمایا کہ ولایت علی ولایت اللہ، ہماری علی کی ولایت اللہ کی ولایت، و ولایت اللہ ولایت علی، اللہ کی ولایت علی کی ولایت۔ اللہ لم یبعث نبی قط الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک نبیوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا۔ توجہ ہے؟ علی کی ولایت اللہ کی ولایت۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں 15 کتابوں سے۔ آپ ابھی تو کوئی وہ ڈاؤٹ والی بات ختم ہو گئی نا، ابھی یہ تو بحث ہی ختم ہو گئی کہ علی کی ولایت کیا ہے۔ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ جو اللہ کی ولایت ہے وہ ظاہر علی سے ہوتی ہے۔ اللہ علی مظہر ولایت الہیہ ہے، اللہ کی ذاتی ہے، علی کو دی گئی ہے۔ میرے بعد میں کنفیوز نہیں ہونا، میں سیدھی بات کروں، اللہ کی یہ ولایت اللہ کی ہے، اس کی ذاتی ہے، دی اس نے علی کو ہے۔ کیونکہ ولایت علی ہے، ولایت اللہ۔ تو جب 15 کتابوں سے حدیث پڑھ رہا ہوں، اب علی کی ولایت جو بھی میں پڑھوں گا وہ ولایت اللہ کی ہوگی۔ بولو میں نے کیا کہا؟ یہ آپ بات سمجھے گے تو آگے میں گفتگو کروں گا۔ جو بھی میں بھی علی کی ولایت پڑھوں گا وہ علی کی ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کی، دو بولو پیچھے والے، اللہ کی 15 کتابوں سے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، چھٹے امام کا قول پڑھ رہا ہوں۔ جو 3 کتابیں تو سماعت السید، آیت العظمیٰ سید خمینی کی کتابیں بھی ہیں، مصباح الہدایہ الی الخلافت والولایہ، پرواز در ملکوت، دعائے سر، ان 3 کتابوں میں رضوان اللہ علیہ سید خمینی نے بھی یہ حدیث لکھی ہے۔ اس لیے چھٹے امام نے فرمایا کہ لنا ما اللہ حالات ہوا فی نحنو و نحنو فی ہوا الا ان ہوا ہوا و نحنو نحنو۔ ہمارے اللہ سے ولایت میں وہ حالات ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہے، ہم ہیں۔
سمجھ آ رہی ہے؟ جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں تھا وہ بھی علی کی ولایت پہ بحث کرتا ہے۔ بابا بحث ختم، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، وہ مصدر ولایت ہے، یہ منبع ولایت ہے۔ ولایت اللہ کی ہے، مظہر ولایت الہیہ علی ہے۔ اب علی کی ولایت ناج و بلاغہ سے دو جملے سن لیں۔ ناج و بلاغہ سے یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، خطبہ نمبر 118، مولا علی کا ایک جملہ، ایک کلپ پڑھ رہا لے رہا ہوں ناج و بلاغہ سے۔ مولا فرماتے ہیں انما انا کتب الدائرات التی تدور علیہ وعلا بمکانی۔ ہمیں تو نے ولی اللہ پہ رجایا ہوا ہے، اگر علی اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر کون ہے اللہ کا ولی؟ علی تو ولی گر ہے، جب تک نبی علی کو اپنا ولی نہ مانے اللہ انہیں نبوت نہیں دیتا۔ توجہ ہے؟ انما انا کتب الدائرات، یہ دائرات جمع دائرے کی ہوتی ہے۔ جو میٹرک کا طالب علم پرکار رکھتا ہے ایک دائرہ لگاتا ہے، حضور دائرہ لگاتا ہے، پٹرول پمپ سے لیتے ہیں، صاف ہو کر وہاں پہ آتا ہے، پمپ سے لیتے ہیں نا، پٹرول پمپ جو ہے اس کو جو ہے نا کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں پٹرول پمپ کو کہتے ہیں کہ مہتا تو پٹرول، مہتا کہتے ہیں اسٹیشن کو، پٹرول پمپ اگر ڈیزل لینا ہو مہتا تو بنزین، ریلوے اسٹیشن کو کہتے ہیں مہتۃ القطار۔ یہ میرے ہاتھ میں ناج بلاغہ ہے، یہ میں سر پہ رکھ کے بات کروں، وہ کان کہ جس سے 313 رسالتیں نکلی ہیں اسی کان کے مطابق مولا علی کریں انا مہتۃ الرسالہ، میں رسالت کا اسٹیشن ہوں۔ اب بھی تیرے ہیں، اگر آپ بھی تیرے کرونا کے زنگال نہیں اترتے تو پھر تیری اپنی قسمت۔ دیکھیں میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، حدیث یہ سورہ الکافی میں حدیث موجود ہے۔ یہ بندہ پوسٹ مین آف دی آل محمد حاضر ہے، جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس کا اگر کسی کو چاہیے حوالہ، یہ میرا واٹس ایپ نمبر، اور نہیں پوچھنا، بس صرف یہی پوچھنا، باقی سر میرا نہیں کھانا۔ میرا نمبر ہے 030683000172۔ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں جب مرضی ہے مجھے کہنا کہ فلاں حوالہ دو، اس کا ٹائٹل بھی بھیج دوں گا اور متن بھی بھیج دوں گا، ہدایت تو نے خود لینی ہے۔ توجہ ہے؟ یہ علی مہتۃ الرسالہ، کان کون ہے؟ خاتون جنت، اسٹیشن کون ہے؟ رسالت کا علی۔ ایک اور حدیث پڑھوں، یہ ابھی جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ حدیث اصول الکافی، توجہ فرمانا، اصول الکافی کتاب الحجہ باب 66 جلد 1 صفحہ 112 مطبوعہ بیروت۔ بابا بھی کو میری زبان تو ختم ہو گئی نا، میرے جانے کے بعد تو یہ نہیں کہہ سکتے تقوی نے یہ کہا تھا، کہنا اصول الکافی نے یہ کہا تھا، ناج البلاغہ نے یہ کہا تھا۔ میرا نام نہیں لینا، میں کسی کو کوئی حق نہیں دیتا۔ ہاں میں اگر اپنی طرف سے بات کروں تو مجھے ابھی کھڑا کر لیں، اپنی طرف سے بات کروں، میں باہر نکلوں مجھے کہو تو نے یہ کیوں کی اپنی طرف سے بات، جب 14 سن رہے تھے، لیکن تم بھی 14 کے پاس بیٹھنے والی حالت بناؤ، ہیں اپنے آپ کو بھی کوئی دیکھو کہاں بیٹھے ہو، ہیں توجہ ہے؟ سورۃ پڑھ محمد اور آل محمد پہ۔ اب حدیث پڑھ رہا ہوں، چلو اچھا میں دیکھ لیا، اچھا بات ٹھیک ہے، آخری حدیث تیزی تو نہیں اگر کہو تھی حدیث اڑا لیں، نہیں حقیقت میں ایسا دیکھتا میں نظر نہیں کرتا، میرا ٹائم ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا بات، چلو آخری حدیث سنو تو میں دعا لیں تھوڑے کو۔ آخری حدیث مولا فرماتا ہے ناج بلاغہ میں ان اللہ طہرنا وعصمنا وجعلنا شہداء علی خلقہ وحجتہ فی ارضہ وجعل القرآن معنا
وجعل القرآن مانا وجعلنا مع القرآن لا نفارقہ ولا یفارقنا. تو اللہ کہتا ہے، معصوم کہتے ہیں، یہ آپ کے چھٹے امام جو ہے نا ان کی جو میں نے امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پاک بنایا، ہمیں معصوم بنایا، اللہ نے ہمیں 18,000 عالم جب خلق کیے اس میں گواہ بنایا حدیث ابھی پڑھ رہا ہوں، گواہ بنایا، اس زمین پہ اللہ نے اپنی دلیل بنایا. وجعل القرآن مانا، قرآن کو ہمارے ساتھ بنایا، ہمیں قرآن کے ساتھ بنایا. ہائے 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 ہائے، قرآن کو ہمارے ساتھ بنایا، ہمیں قرآن کو ساتھ بنایا. لا نفارقہ ولا یفارقنا، قرآن ہم سے جدا نہیں، ہم قرآن سے جدا نہیں. تو حضور چونکہ میرے محترم تشریف فرما، میں زیادہ طویل نہیں کر سکتا، صرف آپ کو نتیجہ حدیث ہی پڑھ کے سناؤں. جب قرآن بنا تب آل محمد بنے، جب آل محمد بنے تب قرآن بنا. تو یہ پہلے دیکھیں قرآن کب بنا، بس اتنے پیش کچھ بات دیکھیں عمر مصائب کا. پھر انشاءاللہ یہاں سے جب کبھی پھر زمانے کے امام نے ڈیوٹی لگائی تو یہاں سے شروع کریں گے. یہ ڈیوٹیاں وہاں سے آتی ہیں، ہم کسی کی منت نہیں کرتے، وہ اس کے دل میں ڈالتے ہیں. میرے تو یہاں واقف ہی کوئی نہیں ہے، یہ وہاں سے جو دوری تھی میں آ گیا ہوں. توجہ ہے. اب قرآن کیسے بنا؟ بسم اللہ سبحان اللہ. قرآن میں تو یہ قرآن کیسے بنا، یہ میں حوالہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. امالی شیخ صدوق، مجلس نمبر 87، تفسیر عیاشی، جلد 1 صفحہ 17، 2 کتابوں سے. ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے، دوسری حدیث امام رضا علیہ السلام سے. پوچھا گیا کہ حال القرآن خالق ام مخلوق، یہ قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے؟ یہ قرآن خالق ہے. بولا بولا آپ بھی بولے، یہ قرآن خالق ہے؟ مولا فرماتے ہیں لیس بخالق ولا مخلوق، یہ قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے، ولکنہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. اب یہ سمجھ آ گئی کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے. اب پھر جب معصوم کیا فرماتا ہے مولا علی کہ جب اللہ نے قرآن کو بنایا ہمیں بنایا، جب ہمیں بنایا قرآن کو بنایا. لا نفارقہ، تو قرآن کا تو پتہ چل گیا کہ اللہ نے کا کلام ہے، تو آل محمد کو اللہ نے کیسے بنایا؟ تو اس کے لیے 4 کتابوں سے حدیث پیش کر رہا ہوں. تعویل الآیات صفحہ 87، الفضائل صفحہ 131، غایۃ المرام جلد 1 صفحہ 43، فاطمہ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ صفحہ 44. یہ 4 تیرے مذہب کی کتابوں سے کہ آل محمد کو اللہ نے کیسے بنایا. آل محمد کو تو نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، چچا حضرت عباس نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے بیٹھے ہیں. وہ چچا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ سنا انا وانتا وعلی و فاطمہ و حسن و حسین، کہ میں آپ علی فاطمہ حسن و سیدہ فی نبھت واحدۃ، ہم ایک کنویں کے نہیں ہیں، ایک چشمے کے نہیں ہیں، ایک شجرے کے نہیں ہیں. نبی فرماتے فتبسم رسول اللہ، نبی مسکرائے. نبی فرماتے ہیں صدقت یا یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم سب ہاشمی ہیں، ولیکن یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، یہ کسی کی ڈائری نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور اس لیے ہاتھ میں رکھ کر گفتگو کر رہا ہوں. نبی فرماتے ان اللہ لما اراد ان یخلق، ان اللہ خلقنا قبل ان یخلق آدم، اللہ نے ہمیں اس وقت خلق کیا جب آدم خلق نہیں تھا. من حیث لا سماء ولا ارض ولا شمس ولا نہار ولا لیل ولا شمس ولا قمر ولا لیل ولا نہار ولا زمان ولا مکان ولا ظلمت ولا نور، کچھ بھی نہیں تھا. نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ ملائکہ تھے، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ دن تھے، نہ یا وہ تھا یا ہم تھے. قرآن کو تو اللہ نے توجہ فرمائے، نہ وہ تھا یا وہ تھا، بولو بولو، یا وہ تھا یا ہم کچھ. من حیث لا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا لیل ولا نار ولا زمان ولا مکان ولا نور ولا ظلمت ولا کچھ بھی نہیں تھا یا وہ تھا. کننا نسبح، ہم اس کی تسبیح کر دیتے. حین لا تسبیح، جب تسبیح کا تصور نہیں تھا. اب چچا پوچھ رہا ہے کہ جب آدم سے جب یہ کائنات کو اللہ نے خلق ہی نہیں کیا، آپ کو اللہ نے خلق کیا، بنایا.
فَكَيْفَ كَانَ بَدْءُ خَلْقِكُم، پھر اللہ نے آپ کو کیسے خلق کیا، اللہ نے آپ کو کیسے خلق کیا؟ تو نبی فرماتے ہیں یا عام ان اللہ لما اراد ان یخلقنا، اللہ نے جب ارادہ کیا ہمیں خلق کرنے کا، فتکلم بکلمات، قرآن کلمے سے بنا نا، قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو نبی کیا فرماتے ہیں کہ لما اراد ان یخلقنا، جب اللہ نے ارادہ کیا ہمیں بنانے کا، تکلم بکلمات، اللہ نے ایک کلمہ پڑھا، سارا روح وہ روح بن گیا، ثم تکلم بکلمات اخرى، ایک اور کلمہ پڑھا، سارا نور وہ نور بن گیا، فمزج نور بالروح، نور اور روح کو آپس میں ملایا، فخلقنی وخلق علی وفاطمہ وَلَطُنَ مالی، ہم 14 کو بنا دیا، ہمیں بھی اللہ نے بنایا، ہم بھی اللہ کا کلام ہے، ہم کلام ناطق ہیں، یہ قرآن کلام ثابت ہے۔ آخری جملہ بس توجہ فرمائیں، دیکھیے یہ قرآن سے ایک جملہ سن لیں، قرآن سے یہ بحث ہو رہی ہے، بحثیں ہو رہی ہیں آل محمد کے متعلق، تم مولا کے جو صفائی ہے ان کی شرکت کو نہیں، جو اس کے نوکروں کو نہیں سمجھ سکتے، آل محمد کو کیا سمجھو گے؟ چونکہ وقت نہیں، میں اس میں بحث نہیں جانا چاہتا۔ آخری جملہ، آخری قرآن مجید کی آیت سورہ نحل آیت نمبر 48، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا جسے میں نے شے سے خلق کیا ہے، شے سے، جسے میں نے مادے سے خلق کیا ہے، اس کا سایہ ہے۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں، جیسے اللہ نے مادے سے خلق کیا، یہ لاؤڈ سپیکر اس کا سایہ ہے نا، بولو یہ مادے سے خلق ہوا، یہ میز اس کا سایہ ہے نا، بولو کچھ یاد ہے، یا کہ آپ کا مزاج ایسی ہے کہ بولنا نہیں ہے، کچھ بولے منہ سے، سایہ ہے نا، میرا سایہ ہے نا، میں بھی مادے سے خلق ہوا، آپ کا سایہ ہے نا، آپ بھی مادے سے خلق ہوئی، آسمان کا سایہ ہے نہیں، آسمان مادے سے نہیں خلق ہوا، اب وقت نہیں ہے، آسمان جو ہے امام حسن کے نور کے شعلے سے خلق ہوا، یہ حدیث میں موجود ہیں۔ یعنی جو چیز، بس ختم کر رہا ہوں، جو چیز مادے سے ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ سایہ۔ سارے ہاتھ کھڑا کر گئے، تاکہ جو چیز، قرآن کیا کہتا ہے، جو مادے سے خلق ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ سارے ہاتھ کھڑا کر کے، جو مادے سے خلق ہے اس کا کیا ہوگا؟ لاؤ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، مجھے کوئی دنیا کی کوئی بات میرے سامنے لاؤ کہ 14 معصوموں کا سایہ تھا، یا تو یہ قرآن کی آیت باہر نکال دو، اگر شے سے تصور کریں گے آل محمد کو پھر سایہ دکھانا پڑے گا، اگر کہیں گے کہ شے سے خلق ہوئے تو پھر سایہ دکھانا پڑے گا، جس کا سایہ آسمان کا سایہ نہیں ہے، نہیں کہ یہ کون سے بنا ہے، سورج کا سایہ ہے نہیں، یہ بھی کون سے بنا ہے، چاند بھی کون، جس کا سایہ ہوگا وہ مادے سے بنے گا۔ آل محمد کا سایہ دکھا دو، ہم مادہ تسلیم کر لیتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس یہ آج کی گفتگو ہے، بس حیدری، ہائے جب کربلا میں جنگ ہو گئی نا، میں نے کہہ دینا، آپ نے سن لینا، بس ایک جملہ تبرکن، جب مولا کی شہادت ہو گئی، ہائے عمرو بن سعد کے جو سپاہی جنرل وہ آئے کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا ہے، بڑا آسانی سے تو نے سن لیا، ہم نے حسین کے بیٹے قتل کر دیے ہیں، بھائی قتل کر دیے ہیں، کیا یہ جنگی لباس اتار دیں؟ عمرو بن سعد کہتا نہیں، جنگ باقی ہے، ہائے وہ کہتے ہیں کس سے لڑنا ہے؟ مزدوروں سے لڑنا ہے، بچیوں سے لڑنا ہے، بیویوں سے لڑنا ہے؟ کہتا ہاں جنگ باقی ہے۔ وہ تو کیسے؟ اس نے کیا سارا دن ظلم کیا نا، سارا دن ظلم کیا ہے، تو وہ گواہ دیکھتے رہے ہیں، اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، گواہ موجود ہیں، عباس کے بازو کٹے، گواہ موجود ہیں، حسین کو 13 ضربوں سے ذبح کیا، گواہ موجود ہیں، عسکر کے گلے میں تیر مارا،
گواہ موجود ہیں، یہ گواہ مٹانے ہیں تاکہ ظلم ہمارا جو ہے نا وہ ظاہر نہ ہو۔ انہوں نے پوچھا کیسے مٹانا ہے؟ کہتا ہے وہ خیام دیکھ رہے ہیں، ان کو چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر چاروں طرف سے آگ لگا دو، گواہوں کو اندر ہی جلا دو، حسین کی بہنوں بیٹیوں کو اندر ہی جلا دو۔ جب خیام حسین کو جب جلایا ہے نا انہوں نے، بچے خیام سے ایسے نکلے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، تو ایک چھوٹی سی بچی بھی نکلی تھی، 3.5 سال کا سن تھا، جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ عبید بن مسلم جو دشمن کا میڈیا تھا وہ کہتے میرے دل میں ترس آ گیا، اس کی آگ بجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ دوڑا اس بچی کے پیچھے، جب قریب گیا نا تو بچی کھڑے کر کہتی ہے اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں۔